آیت نمبر 14 سورہ مومن پارہ نمبر 24۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذی یریکم آیاتہ وینزل لکم من السماء رزقا وما یتذکر الا من ینیب، صدق اللہ العظیم۔ آج کے درس میں جو پہلی آیت مبارکہ ہے، اس میں ترغیب ہے اس بات کی کہ یہ جو قرآن و مجید اللہ تعالیٰ کی طرف سے اترا ہے، اسے مانو اور ہدایت حاصل کرو۔ وہ یہ کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت اور مہربانی کا تذکرہ فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ هو الذی، وہی اللہ تبارک و تعالیٰ ہے جو تمہیں اپنی طرح طرح کی نشانیاں دکھاتا ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں قدرت کی نشانیاں دکھاتا ہے مختلف اوقات میں اور مختلف انداز سے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ہی وہ ذات ہے کہ جو آسمان سے تمہارے لیے رزق اتارتا ہے۔ آسمان سے رزق اترنے کے دو مطلب، ایک تو یہ کہ رزق کے فیصلے آسمان سے آتے ہیں اور زمین سے رزق پیدا ہوتا ہے، اور رزق ہر ایک کو اتنا ہی ملتا ہے جتنا آسمان سے اس کے لیے فیصلہ آیا ہے۔ وگرنہ اگر محنت پہ رزق ملتا تو آج مزدور سب سے زیادہ مالدار ہوتا، جو سب سے زیادہ محنت کرتا ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بقدر مقدر ہے، اور اتنا ہی ہر ایک کو ملتا ہے جتنا اللہ تعالیٰ نے اس کے مقدر میں اوپر سے اتارا ہے، مقدر میں لکھا ہے۔ اور دوسرا، آسمان سے رزق اتارنے کا مطلب یہ ہے کہ آسمان سے بارش برستی ہے، اور اس بارش کے ساتھ ہی زمین جو ہے وہ بنجر زمین بھی آباد ہو جاتی ہے، اور اس سے پھر جو ہے نا وہ آگے غلہ اگتا ہے جو انسان کے کھانے اور رزق کا ذریعہ ہے۔ فرمایا کہ یہ جو اتنی نعمتیں استعمال کرنے کے باوجود بھی نصیحت وہی حاصل کرے گا جو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والا ہے۔ یونیب، یہ انابت سے، انابت کا معنی ہوتا ہے جس کا دل اللہ تعالیٰ کی طرف مائل ہو، کہ دل میں اللہ کی طرف میلان ہوگا تو وہ انسان نصیحت حاصل کرے گا۔ لیکن اگر اللہ تعالیٰ کی طرف میلان نہیں ہے اور وہ سوچتا ہی نہیں ہے، غور و فکر ہی نہیں کرتا رب تعالیٰ کی ذات کے بارے میں، اللہ تعالیٰ کے احکامات کے بارے میں اس نے سوچا ہی نہیں، تو اس کو ہدایت نہیں ملتی، حالانکہ وہ دن رات اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں کا مشاہدہ کرتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، کہ جب اللہ تعالیٰ ہی تمہیں نشانیاں دکھاتا ہے، روزی بھی اللہ تعالیٰ ہی دیتا ہے، تو فرمایا فَادْعُوا اللَّهَ، پھر اللہ ہی کو پکارو اپنے مصائب میں، مشکلات میں، اپنی حاجات میں۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو تمہیں سب کچھ دے رہا ہے، مخلصین لہ الدین، خالص کرتے ہوئے پکار اور عبادت کو اسی کے لیے، یعنی صرف اسی کی عبادت کرو، اسی کو پکارو اور اسی کے سامنے التجا کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ ولو کر الکافرون، اگرچہ کافر برا ہی سمجھیں۔ ظاہر ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہی ایمان والے پکاریں گے تو ظاہر ہے کہ جو کفار ہیں، شرک کرنے والے ہیں، وہ تو اس کو برا سمجھیں گے، اور وہ اس کی وجہ سے دشمن بن جائے گا، جس طرح کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ایمان والے جو کفار کے ساتھ ان کی دشمنی تھی، یا کفار کی ان کے خلاف جو ہے وہ شدید قسم کی جو ہے نا وہ ایک دشمنی تھی، اس کی سب سے بڑی وجہ یہی تھی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اور ایمان والے وہ کہتے تھے لا الہ الا اللہ مخلصین لہ الدین، خالص پکار اسی کے لیے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور مشرکین کا یہ تھا کہ نہیں، ہمارے معبودان بھی اس کے ساتھ شریک ہیں۔ تو فرمایا نا هو الذی، وہی تو ہے، یریکم، جو دکھاتا ہے تمہیں آیاتہ ہی اپنی نشانیاں، وینزل، اور اتارتا ہے لکم تمہارے لیے، من السماء، آسمان سے، رزق کا رزق، وما، اور نہیں، یتذکر، نصیحت حاصل کرتے، الا، مگر، میں، وہ، یونیب، جو رجوع کرتے ہیں، کہ جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والے ہیں، نصیحت وہی حاصل کرتے ہیں۔ فَادْعُوا اللَّهَ، یہ ادعو امر ہے، فَادْعُوا اللَّهَ، پس اللہ کو پکارو، مخلصین، خالص کرتے ہوئے، لہو، اسی کے لیے، دین، پکار کو، کہ خالص اللہ کو پکارو، جس طرح اللہ تعالیٰ تمہیں خالص چیزیں دیتا ہے بغیر ملاوٹ کے۔ اگر یہ مارکیٹوں میں لوگ ملاوٹ کرتے ہیں، باقی اللہ کی طرف سے کیا جی، خالص، لبناً خالصا، دودھ جس میں سب سے زیادہ ملاوٹ ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ تو وہ بھی خالص دیتے ہیں بالکل۔ تو جس طرح اللہ تعالیٰ تمہیں چیزیں خالص دیتے ہیں، فرمایا فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اللہ ہی کو پکارو، خالص کرتے ہوئے پکار کو اسی کے لیے، وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، اگرچہ کافر جو ہے وہ اس کو برا ہی سمجھیں۔
رفیع الدرجات، رفیع الدرجات اس کا ایک معنی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ذات ہے جو درجات کو بلند کرنے والا ہے، کہ مومن جو ہے جتنی زیادہ نیکیاں کریں گے، جتنے زیادہ اچھے اعمال کریں گے تو ان کے درجات اللہ تعالیٰ کے ہاں بلند ہوں گے، اللہ کے ہاں ان کا مرتبہ اونچا ہوگا۔ بلکہ دیکھیں کہ رب ذوالجلال تو چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ بھی ایمان والوں کے جو ہے وہ مراتب بلند فرماتے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے جب کوئی آدمی گھر سے مسجد کی طرف وضو کر کے نکلتا ہے نماز پڑھنے کے لیے، تو جو قدم اٹھاتے ہیں اس پہ ایک نیکی ملتی ہے، گناہ معاف ہوتے ہیں، ایک درجہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا بلند ہوتا ہے۔ اور بھی بہت سارے ایسے چھوٹے چھوٹے اعمال ہیں جن کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کے درجات بلند کرتے رہتے ہیں۔ اور دوسرا اس کا مطلب ہے رفیع الدرجات، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود بڑے اعلیٰ درجات والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا درجہ اور عظمت سب سے اعلیٰ ہے، ذو العرش، وہ عرش والا ہے، اور پھر وہی جو ہے نا اس کو نازل کرتا ہے صرف ان پر جس پر چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے، تاکہ جن پر وہی کرتا ہے وہی کے مقاصد میں سے ایک مقصد تو اللہ کی توحید ہے، اور دوسرا بڑا مقصد ہے قیامت والے دن سے باخبر کرنا، یعنی اس بات سے باخبر کرنا کہ مرنے کے بعد یہ زندگی ختم ہونے والی نہیں ہے، بلکہ اصل زندگی شروع ہونے والی ہے، اور ایک دن دوبارہ زندہ کر کے اللہ تعالیٰ اپنے سامنے کھڑا کریں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات ہوگی، اور رب ذوالجلال پوچھیں گے کہ میرے بندے بتا تو صحیح کہ میں نے تجھے موقع دیا تھا زندگی میں نیک اعمال کرنے کا، کیا کر کے آیا ہے؟ تو وہاں انسان پھر کب کیا جواب دے گا؟ تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا جو بڑے بنیادی تین کام ہیں نا، توحید، رسالت اور قیامت۔ تو توحید کا اعلان لا الہ الا اللہ، اور دوسرا رسالت کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اور تیسرا قیامت کہ مرنے کے بعد کیا دوبارہ اٹھا۔ یہ تین ہی بنیادی عقیدے ہیں۔ جب یہ تین عقیدے مضبوط ہیں تو اعمال بھی انسان کرے گا، تین عقیدے مضبوط نہیں تو اعمال کی بھی کوئی قدر و قیمت نہیں۔ تو یہ جو نبوت کا درجہ ہے یہ ارتقائی یا کسبی نہیں ہے، کوئی آدمی محنت کر کے نبوت کا درجہ حاصل نہیں کر سکتا۔ نبوت وہ درجہ ہے جو صرف اللہ تعالیٰ ہی جس کو عطا کرتے ہیں، اور وہی کے ذریعے عطا کرتے ہیں۔ یہ عطائی چیز ہے، یہ کسبی چیز نہیں ہے۔ ہاں، اور اللہ کے جو نبی ہیں وہ کسی نبی نے کوئی کتاب نہیں لکھی۔ ہاں، اللہ کے سچے رسول کتابیں لکھا نہیں کرتے، ان پہ کتابیں اترا کرتی ہیں۔ آدم علیہ السلام سے لے کر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء اور رسل ہیں کہ جن پر صحیفے اترے یا بڑی آسمانی کتابیں اتری، ان سب پہ وہ کتابیں اتری ہیں، کسی نبی نے خود کتاب کوئی نہیں لکھی۔ تو فرمایا کہ یلقی الروح، اللہ تبارک و تعالیٰ القاء کرتا ہے وہی کو روح کہا ہے۔ تین چیزوں پہ قرآن مجید میں روح کا یہ جو الفاظ بولے گئے ہیں، ایک جو ہے نا وہ روح کے الفاظ بولے گئے ہیں فرشتے پر، روح امین، اور ایک جو ہے نا وہ روح کے الفاظ بولے گئے ہیں وحی پر، اور ایک جو ہے نا وہ جو انسان کے اندر روح ہے۔ تو اصل بات یہ ہے کہ ان تینوں پہ روح کا لفظ اس لیے بولا ہے کہ ان تینوں کا تعلق امر سے ہے، اللہ کے حکم سے۔ ہاں جی، تو ان تینوں کا تعلق کس سے ہے جی؟ امر سے ہے، کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ان میں ہے۔ یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی، کہ آپ سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں تو میرے پیغمبر ان سے کہ روح اللہ کا حکم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب حکم ڈال دیا، آ گیا، جب نکال لے گا تو کچھ بھی نہیں رہے گا، ڈیڈ باڈی بالکل خالی ہو جائے گی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، تو اس لیے یہ تینوں چیزوں پہ جو ہے روح کے الفاظ، روح کا اطلاق کیا گیا۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ اس کا تعلق عالم امر سے، اللہ کے حکم سے۔ رفیع الدرجات، وہ بلند درجات والا ہے، ذو العرش، عرش والا ہے، یلقی الروح، القاء کرتا ہے یا وحی کو، من امر ہی، اپنے حکم سے، اعلیٰ جس پر، اعلیٰ من یشاء، جس پر چاہتا ہے، من عبادی، اپنے بندوں میں سے۔ کیوں؟ لینذر، تاکہ وہ ڈرائے، یوم الطلاق، ملاقات والے دن سے، کہ جس دن ملاقات ہوگی نا اس دن سے ڈرائے۔ ڈرانے کا مطلب یہ ہے کہ اس دن کو انسان سامنے رکھے کہ ایک دن اللہ کو منہ دکھانا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں نا، آخری پارے میں ہے سورہ نازعات، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَمَّا مَن طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، کہ وہ شخص جس نے سرکشی کی اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دی، دنیا میں لگا رہا، آخرت کی طرف توجہ ہی نہیں کی، تو فرمایا جہنم اس کا ٹھکانہ ہے۔ لیکن ساتھ ہی فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، کہ جو آدمی اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اپنے نفس کو خواہشات سے بچا لیا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جنت اس کا ٹھکانہ ہے۔ تو یہاں بھی فرمایا تاکہ ملاقات کے دن سے ڈرائے، جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ کا سامنا ہوگا نا،
بس انسان یہ سوچ لے جی میں نے ایک دن اس کے سامنے آنا ہے. آج تو پردہ ہے، رب ذوالجلال تو دیکھ رہا ہے لیکن بندہ اللہ کو نہیں دیکھ رہا. لیکن ایک وقت ایسا آئے گا کہ جس وقت اللہ تبارک و تعالی میدان محشر میں آپ کٹہرے میں کھڑا کریں گے تو پھر کیا حالت ہوگی. یوم، جس دن ہم وہ بارزون، بالکل سامنے ہوں گے. بارزون بالکل سامنے، باراز کوئی کسی قسم کی جو ہے نا وہ اوٹ چھپنے کے لیے نہیں ہوگی، بالکل. فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ، سیدھا چٹیل میدان. لا يَخْفَى عَلَى اللَّهِ، نہیں پوشیدہ ہوگی اللہ پر، منہم ان میں سے، شیئن کچھ بھی. کہ انسان سارے کے سارے، جنات، مخلوق ساری اللہ کے سامنے ہوگی، کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہوگی. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کو ایک میدان میں اکٹھا کیا ہوا ہوگا. اور پھر رب ذوالجلال خود سوال کریں گے کہ دنیا میں تو میں نے ہر ایک کو کچھ نہ کچھ بادشاہت دی ہوئی تھی، کسی کو ملک پہ، کسی کو صوبے پہ، کسی کو ضلع پہ، اور کسی کو سوسائٹی میں، اور کسی کو اور کہیں نہیں تو گھر پہ تو تھی، اور گھر پہ بھی نہیں صحیح، اپنے اوپر تو ہر آدمی کو کیا جی دنیا میں ولایت اور ایک طرح کا قدرت اور ایک طرح کی حکمرانی حاصل ہے کہ اپنے آپ کو جس طرح وہ مرضی استعمال کرتا ہے نا جی. تو قیامت والے دن یہ سب ختم ہو جائے گا. اس دن تو انسان کی ساری حکمرانیاں، بادشاہیاں ختم، جسم پہ بھی ختم. الیوم نختم علی افواہہم، منہ بند ہو جائے گا. وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، ہاتھ پاؤں بولیں گے. دوسرے مقام پر ہے بھائی کھالیں بھی بولیں گے. اور انسان بڑا حیران ہو کے کہے گا آپ کو کس نے بلا دیا؟ تو وہ کہے گے انطقنا اللہ انطق کل شیء، ہمیں اس اللہ نے بلایا ہے، قوت گویائی دی ہے، جس نے دنیا میں ہر چیز کو قوت گویائی دی تھی، وہ ہر ایک کو بلا سکتا. تو اس دن جی انسان کے اعضاء بھی اس کے خلاف ہو جائیں گے نا. بعض دفعہ دنیا میں انسان پکڑا جاتا ہے نا جی تو دوست بھی وعدہ معاف گواہ بن جاتے ہیں، لیکن چلو اپنی جان تو ہے. لیکن قیامت کا منظر اتنا ہولناک ہے کہ وہاں اپنی جان بھی ساتھ چھوڑ دے گی، پاؤں بھی خلاف گواہی دیں گے. تو کیا ہوگا اس وقت؟ تو اس وقت کے بارے میں اگر انسان سوچ لے تو ہاں، جب بالکل بے بسی کا عالم ہوگا تو اس وقت اللہ تعالیٰ سوال کریں گے لمن الملک اليوم، لیما کس کے لیے ہے؟ الملک بادشاہی، اليوم آج، لمن الملک اليوم، لمن کس کے لیے ہے، لمن کس کے لیے ہے، الملک بادشاہی، اليوم آج. اللہ پوچھیں گے بھی کس کی بادشاہی ہے آج بتاؤ، دنیا میں تو تم بادشاہ بنے پھرتے تھے. تو کوئی جواب نہیں آئے گا. پھر اللہ تعالیٰ خود ہی فرمائیں گے للہ، اللہ ہی کے لیے ہے، الواحد جو اکیلا ہے، القہار جو تمام کائنات پہ چھایا ہوا ہے. کہ صرف اللہ تعالیٰ جو قہار ہے، سب پہ غالب ہے، سب پہ چھایا ہوا ہے، صرف اسی کی بادشاہی ہے. اور آگے فرمایا الیوم، اس دن یعنی قیامت والے دن، الیوم یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہا جائے گا کہ الیوم آج، تجزا بدلہ دیا جائے گا، کل نفس ہر نفس کو، بما کسبت اس کا جو اس نے کمایا ہے. کہ جس نے جو دنیا میں کیا ہے اس کا اس کو بدلہ ملے گا. نیک کام کیے تو ان کا بدلہ ملے گا، برائیاں کیے تو ان کا بدلہ ملے گا. لا ظلم اليوم، اللہ فرمائیں گے آج کسی پہ کوئی ظلم نہیں ہے. لا نہیں ہے، ظلم ظلم، الیوم آج، آج کسی پہ ظلم نہیں ہے، آج سب کو جو ہے ان کے کیے کا بدلہ ملے گا. ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، سریع الحساب، بہت جلد حساب لینے والے ہیں. کوئی انسان سوال کرتے ہیں یا سوچتا ہے انسان کے میدان محشر میں تو سارے اکٹھے ہوں گے اور وہاں جو احتساب ہوگا تو کتنا ٹائم لگ جائے گا. فرمایا نہیں، ان اللہ سریع الحساب، اللہ تعالیٰ تو بہت جلد حساب لینے والا ہے، وہ تو ایک لمحے میں سب کو فارغ کر دے، اس کے ہاں کون سی مشکل ہے. اور پھر فرمایا وَأَنذِرْهُمْ، میرے محبوب ان کو ڈرائیے، یوم الآزفۃ، قریب آنے والے دل سے، قریب آنے والے دن سے. آزفہ قریب آنے والا دن، اس سے مراد قیامت ہے. اصل بات یہ کہ قیامت میں چاہے کتنا ہی فاصلہ ہو لیکن جب جس کا دن مقرر ہو جائے نا وقت، وہ تھوڑا ہی ہوتا ہے. جس طرح اگر کسی کے نکاح کے دن مقرر ہو جائے نا تو چاہے 3 مہینے بھی ہوں تو کہتے ہیں یار آپ کے دن تو گنے جا چکے ہیں. تو بات یہ کہ دنیا کے دن گنے ہوئے اللہ تعالیٰ کے ہاں، اور دنیا نے ایک دن ختم ہونا ہے، اور جس نے ختم ہونا ہے سمجھو وہ قریب ہی ہے. اس لیے فرمایا قیامت کا دن جو قریب آنے والا ہے اس سے ان کو ڈرائیں. اذ القلوب، جس وقت دل، لدل حناجرہ، گلے میں گلے کے پاس ہوں گے، کاظمین، غم سے بھرے ہوئے،
کہ اذ القلوب، جس دن دل لدل حناجر کاظمین، غم سے بھرے ہوئے گلے کے قریب ہوں گے، یعنی جس دن روح آ کر گلے میں اٹک جائے گی اور دل جو ہے نا وہ گلے کو آ جائیں گے. یہ ایک محاورہ ہے، اس وقت بولا جاتا ہے جب شدید پریشانی کا عالم ہو. جب کیا ہو جی؟ کہتے ہیں یار فلاں کا تو جو ہے نا وہ اب کلیجہ گلے کو آ رہا ہے. تو فرمایا کہ جب دل جو ہے نا وہ لدل حناجرہ، یہ حناجرہ حنجرہ کی جمع ہے، اس کا معنی یہ گلا، منخرہ، یہ درمیان والا، یہاں آ کے جو ہے نا وہ کہ ہاں اٹک جائیں گے، یعنی روح یہاں آ کے اٹک، یعنی شدید پریشانی ہوگی، دل یہاں آ جائیں گے یعنی شدید پریشانی ہوگی. اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے. کاظمین، یہ قزم سے، اس کا معنی غم سے گھٹ رہے ہوں گے، شدید پریشانی ہوگی. اللہ اس پریشانی کے دن میں فرمایا ما للظالمین، نہیں ہوگا ظالموں کے لیے من حمیم، کوئی جگری دوست. حمیم کا ویسے معنی ہے کھولتا ہوا گرم پانی، تو یعنی اس سے مراد وہ دوست کہ جس کی محبت جوش مارے اور جو کسی کو بچا لے اپنی جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے. فرمایا اس دن کوئی دوست بھی نہیں ہوگا ظالموں کے لیے. ولا شفیعن، کوئی سفارشی بھی نہیں ہوگا، یطاع، جس کی بات مانی جائے. کہ اس دن کوئی دوست بھی نہیں ہوگا بچانے کے لیے اور کوئی سفارشی بھی نہیں ہوگا اللہ کے ہاں کہ جس کی بات مانی جائے ظالموں کے بارے میں، یعنی کافروں کے بارے میں. کیونکہ کافر کے بارے میں اس دن کوئی سفارش نہیں ہے. ہاں ایمان والوں کے لیے سفارش ہے، اللہ کے انبیاء بھی سفارش کریں گے، شہداء بھی کریں گے، حفاظ بھی کریں گے، نیک لوگ بھی کریں گے، چھوٹے بچے جو فوت ہو جاتے ہیں وہ بھی کریں گے، لیکن صرف ان کے لیے جن کے لیے اللہ کی طرف سے کیا ہوگی؟ اجازت ہوگی. اور وہ مومن سفارش کرے گا مومن کے لیے، کافر نہ سفارش کر سکتا ہے نہ اس کے حق میں ہوگی. یعلم خائنۃ الاعین، ہاں فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی جو خیانت کرنے والی آنکھیں ہیں ان کو بھی جانتا ہے. اب جب مثلا جانتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے اعضاء دو طرح کے ہیں. ایک وہ اعضاء ہیں جو سامنے ظاہر ہیں، جن کو حواس ظاہرہ کہا جاتا ہے، اور ایک وہ جو انسان کے پوشیدہ حواس ہیں، جیسے انسان کے دماغ ہے، دل ہے. تو فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتے ہیں. یہ ظاہری اعضاء میں سے ایک کا بطور مثال کے تذکرہ کیا، ورنہ تو اللہ تعالیٰ ہر چیز کی خیانت کو جانتے ہیں، چاہے وہ ہاتھوں سے کرے، کانوں سے کرے، زبان سے کرے، اور چاہے وہ آنکھوں سے کرے. لیکن آنکھوں کی خیانت بعض دفعہ بالکل پوشیدہ ہوتی ہے، کہ بعض دفعہ انسان نظریں بچا کے کسی غیر محرم پہ نظر ڈال دیتا ہے، یا بعض دفعہ آنکھ کے اشارے کے ساتھ انسان کسی کو تانا دے دیتا ہے، اور یا کسی کو نیچا دکھانے کی کوشش کر لیتا ہے. ہاں تو اس طرح کی بھی جو آنکھ کی خیانت ہے، فرمایا اللہ اس کو بھی جانتے ہیں. اور جو دل کے اندر تمہارے چھپے ہوئے پوشیدہ چیزیں، حسد ہے، کینہ ہے، بغض ہے، منافقت ہے، فرمایا اللہ ان کو بھی جانتا ہے. اور جاننے کا مطلب یہ ہے کہ قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالی ان تمام جو بھی خیانتیں ہیں، چاہے وہ آنکھوں کی ہیں، دل کی ہیں، یا کسی بھی عضو کی ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان کا بدلہ دیں گے، اللہ تبارک و تعالی ان کی سزا دیں گے. اللہ کریم ہم سب کی حفاظت فرمائے. فرمایا نا یعلم خائنۃ الاعین، وہ جانتا ہے آنکھوں کی خیانت کو بھی، وما تخفی الصدور، اور اس کو بھی جس کو چھپاتے ہیں سینے، کہ جس کو سینے اور دل چھپاتے ہیں، جس کو سینے چھپاتے ہیں یعنی دل، تو دلوں کے اندر کے جو راز ہیں اللہ ان کو بھی جانتا ہے. اور پھر فرمایا واللہ، اللہ تعالیٰ یقضی، فیصلہ کرتا ہے، بالحق، حق کے ساتھ. والذین یدعون، وہ لوگ کہ جن کو وہ پکارتے ہیں، من دونی، اللہ کے سوا، لا یقضون بشیء، وہ کسی چیز کا فیصلہ کر ہی نہیں سکتے. یعنی بتا دیے کہ اللہ کے پاس تو سارے اختیار ہیں، جو چاہے فیصلہ کرتا ہے. فإنک تقضی، وہ دعائے قنوت ہے نا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کو سکھایا، اس میں ہے نا فإنک تقضی، یا اللہ آپ فیصلہ کرتے ہیں، ولا یقضی علیک، آپ کے خلاف کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا، آپ پر کسی کا فیصلہ نافذ نہیں ہے، آپ کے سارے فیصلے بندوں پہ نافذ ہیں اور ہر مخلوق پہ نافذ ہیں. تو یہاں بھی فرمایا اللہ تبارک و تعالی حق کے ساتھ فیصلہ کرتا ہے، اور وہ جن کو یہ مشرکین پکارتے ہیں اللہ کے سوا، وہ کسی چیز کا فیصلہ نہیں کر سکتے. ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، ہوا وہی ہے سمیع البصیر، سننے والا، دیکھنے والا، کہ جو سمیع بصیر ہے وہی صحیح فیصلے کر سکتا ہے نا، اسی کے فیصلے جو ہے وہ حقیقت کے مطابق ہوں گے.
اور واقعہ کے مطابق ہوں گے، کیونکہ سمیع بھی ہے، سب کی سنتا ہے، بصیر ہے، سب کو دیکھتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں، تو جس سے پوشیدہ نہ ہو فیصلے اسی کے نافذ ہوتے ہیں۔ اولم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین کانوا من قبلہم۔ اب یہ ایک دنیاوی ڈراوا مشرکین کے لیے کہ فرمایا دیکھو یہ جو مشرکین ہیں یہ سال میں تقریباً وہ قریش والے خاص طور پر 2 دفعہ سفر کرتے تھے۔ ایک سفر یمن کی طرف کرتے تھے تجارت کے لیے، اور ایک شام کی طرف کرتے تھے، اور ان دونوں سفروں میں آگے بہت سارے ایسی جگہیں تھیں جہاں پر پہلی قوموں کے کھنڈرات موجود تھے، جن میں یہ ڈیڈ سی جو ہے اس میں قوم لوط کے ساتھ کھنڈرات تھے، اسی طریقے سے اور قوم عاد کے، قوم سمود کے، اور پھر یمن میں سبا کے، یعنی قوم سبا وغیرہ اور قوم عاد کے۔ تو وہ ہر طرح کے جو کھنڈرات تھے وہ ان لوگوں کے یہ ان کو دیکھتے تھے باقاعدہ، اور وہ قوم ایسی تھی کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی طاقت، بڑی قوت عطا کی، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جتنے زمین میں نشانات انہوں نے چھوڑے، یعنی مطلب جتنی تعمیرات انہوں نے کی بڑی بڑی، اور جو ترقیاں انہوں نے کی وہ انہوں نے نہیں کی، بلکہ ایک دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو ان کے پاس تھا، ان کے پاس تو عشر بھی نہیں، اس کا 10واں بھی نہیں ہے، جتنا ان کو ملا ہے یہ ما بالغوا معشارہ، اس کے 10ویں حصے تک بھی یہ نہیں پہنچے۔ تو فرمایا کہ اتنی بڑی بڑی طاقتور قومیں کہ جنہوں نے آخر میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کو گناہوں کی وجہ سے پکڑا، اور ہمارے پکڑ سے ان کو کوئی بچا نہیں سکا۔ تو فرمایا کہ یہ بھی جب پکڑے جائیں گے تو ان کو بھی کوئی نہیں بچا سکے گا، ان کو وہاں ان کے کھنڈرات سے نصیحت حاصل کرنا چاہیے، لیکن نہیں کرتے تو وقت ان پہ آ جائے گا، اور پھر یہ نصیحت حاصل کرنے کی کوشش کریں گے لیکن پھر فائدہ نہیں ہوگا۔ فرمایا نا اولم یسیروا، کیا یہ نہیں چلے پھرے فی الارض زمین میں، فینظروا پس دیکھتے، ہاں، اور یہ استفہام انکاری ہے، مطلب چلے ہیں، گئے ہیں، پھرے ہیں، دیکھا ہے انہوں نے، کیف کیسے، کانا ہوا، عاقبۃ الذین انجام ان لوگوں کا، کانوا من قبلہم جو ان سے پہلے تھے، کانوا ہم تھے وہ، اشدہ زیادہ، منہم ان سے، قوتاً قوت کے اعتبار سے، وآثاراً فی الارض اور زمین میں آثار کے اعتبار سے، کہ زمین میں آثار چھوڑنے کے اعتبار سے یعنی تعمیرات، اور اسی طرح جس سے کہتے ہیں نا جی آثار قدیمہ، جس طرح یہ شاہی قلعہ اور بڑے بڑے ان کے بھی بڑے بڑے آثار تھے، جس طرح اب بھی جو ہے نا یہ حجر کا جو علاقہ ہے سعودی عرب میں، وہاں اب بھی قوم سمود کے کھنڈرات موجود ہیں، انسان حیران رہ جاتا ہے۔ آج دیکھیں نا اتنی ترقی کے دور میں انسان سمجھتا ہے یار آج جیسی تعمیرات پہلے کب ہوں گی، لیکن یہ جو پرانے تعمیرات ہیں، شاہی قلعہ ہے یا فلاں، ان کو دیکھ کر تو انسان حیران ہو جاتا ہے کہ اس وقت تو اتنی بڑی مشینری بھی نہیں تھی، اور کس طرح جو انہوں نے تعمیرات کی۔ تو یہی حساب تھا پہلے قوموں کا۔ تو اللہ فرماتے ہیں وہ زیادہ تھے ان سے قوت اور طاقت کے اعتبار سے، اور زمین میں یعنی آثار کے اعتبار سے، فاخذہم اللہ پس پکڑا اللہ تعالیٰ نے ان کو، بذنوبہم ان کے گناہوں کے بدلے، وما کان لہم اور نہیں تھا ان کے لیے، من اللہ اللہ تعالیٰ سے، من واق کوئی بچانے والا۔ یہ واقن اصل میں واقعیون تھا، یہ اس میں فاعل کا صیغہ ہے، ٹھیک ہے جی، اللہ سے بچانے والا کوئی بھی نہیں تھا۔ اچھا ان پہ یہ عذاب کیوں آئے، کیا وجہ تھی؟ تو فرمایا ذالک، یہ عذاب ان پہ اس لیے آئے کہ بأنہم بے شک وہ، کانت تاتیہم کہ بے شک آئے تھے ان کے پاس، رسولہم ان کے رسول، بالبینات واضح نشانیاں لے کر، کہ ان کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے رسول واضح نشانیاں نہیں معجزات لے کر آئے تھے، فکفروا پس انہوں نے کفر کیا، فاخذہم اللہ پس اللہ نے ان کو پکڑ لیا، کیوں؟ انہو بے شک وہی، قویٌ طاقتور ہے، شدید العقاب سخت سزا دینے والا ہے، جب سزا دیتا ہے تو اس کی سزا سے کوئی بچا سکتا نہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔